تبارک و تعالی اجمعین۔ احباب ذی وقار، اس کائنات کو بنانے والے رب رحمان نے انسان کی زندگی کے تین پہلو رکھے ہیں۔ انسان کی زندگی کے تین مرحلے رکھے ہیں۔ سب سے پہلے انسان کا اس دنیا میں آنے کا مرحلہ، دوسرے نمبر پہ انسان کا اس دنیا میں رہنے کا مرحلہ، اور تیسرے نمبر پہ انسان کا اس دنیا سے جانے کا مرحلہ۔ دو مراحل ایسے ہیں کہ جس کے اندر انسان کو کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں، ایک آنے کا مرحلہ اور ایک جانے کا مرحلہ۔ جسے چاہے اللہ جہاں پہ چاہے، جس کے گھر چاہے، جو برادری دینا چاہے اللہ دے کے اسے دنیا میں بیچ دیتا ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں۔ اسی طرح جب چاہے اللہ جس کو چاہے اپنے پاس واپس بلا لے، ماں کے پیٹ میں مار دے یا دنیا میں آتے ساتھ ہی اپنے پاس واپس بلا لے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لیکن جو زندگی کا مرحلہ ہے یہاں پہ رہنے کا، اس کے اندر اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ انسان چاہے تو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پہ شکر ادا کر کے اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے، یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے۔ یا پھر انسان اللہ کی نافرمانیاں کر کے، اللہ کی قائم کی ہوئی حدود کو توڑ کر کے وہ اللہ کا ناشکرا اور اسی طرح اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا انسان بن جائے۔ یہ دو چیزیں انسان کے اختیار میں ہے۔ لیکن خرابی کہاں پہ آ کے ہوتی ہے کہ جس وقت ہم اللہ کے حقوق میں ہم کمپرومائز کرتے ہیں، یا پھر اللہ کی قائم کی ہوئی حدود کے اندر ہم اپنی من مرضی کرتے ہیں، اللہ کے حقوق کو ہم غصب کرتے ہیں، اللہ کے حقوق کو مارتے ہیں، ہم چھوٹے ہونے کے باوجود جس وقت اس بڑے اللہ کی نہیں مانتے، تو پھر اس کے نتیجے کے اندر اللہ ہمارے گھر میں کوئی ایسا چھوٹا پیدا کر دیتا ہے جو ہماری نہیں مانتا۔ پھر باپ روتا ہے، مسجد میں آ کے دعائیں کرواتا ہے کہ قاری صاحب دعا کریں، بیٹا نافرمان نکل آیا ہے۔ ماں پریشان ہوتی ہے کہ بیٹی نافرمان نکل آئی ہے۔ بھائیو، یہ ساری زندگی کی جو مصیبتیں پریشانی ہیں، یہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی ہوئی کمائی ہے۔ میری بات نہیں، اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بر و بحر کے اندر، خشکی اور تری کے اندر تمہیں جو فساد، جو تمہیں فتنے نظر آ رہے ہیں، یہ بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کی ہاتھوں کی ہوئی کمائی ہے۔ جس وقت انسان اللہ کی نافرمانی کرے گا تو فرمایا لعلہم یرجعون، کہ تم اللہ کی قائم کی ہوئی حدود کی پاسداری کرو، اور اگر تمہارا تعلق اللہ سے ٹوٹ چکا ہے، واپس آ کے اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لو۔
اللہ کی طرف واپس لوٹ آؤ، لعلہم یرجعون۔ آج ہمیں بہت ساری مصیبتیں، پریشانیاں، دقتیں، دشواریاں اور بیماریاں ہمیں گھیرے ہوئے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی نہ کوئی وجہ تو ضرور ہوگی کہ آج ہم ہر انسان پریشان نظر آ رہا ہے۔ بھائیوں، میں آج کی ملاقات کے اندر صرف چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جس وقت انسان ان چیزوں کے اندر کمی کوتاہی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے کے اندر انسان کے اوپر مصیبتیں، پریشانیاں مسلط کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ جس وقت انسان کے عقیدے کے اندر شرک آ جائے، جس جگہ پہ شرک آ جائے، جس ملک کے اندر شرک آ جائے، جس بستی کے اندر شرک آ جائے، اللہ تعالیٰ اس بستی کے اوپر سے اپنی رحمت اور برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ آج اپنے معاشرے کے حالات دیکھیں، کوئی بستی ایسی نہیں، کوئی شہر ایسا نہیں، کوئی گاؤں ایسا نہیں جہاں پہ شرک کی فیکٹریاں موجود نہیں ہیں۔ جائیے، آپ نکلیے، دیکھیے، تجربہ کیجئے کہ بعض ایسی بستیاں موجود ہیں جن کے اندر اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں کوئی مسجد نہیں ہے۔ یہ ہمارے مسلمانوں کے علاقے کی بات کر رہا ہوں، پاکستان کی۔ یہ آپ کا شہر ہے سمندری، اس کے پاس میں پچھلے دنوں گیا، وہاں پہ میں نے دیکھا کہ اس بستی کے اندر اللہ کی قسم کوئی مسجد موجود نہیں، لیکن وہاں پہ دربار موجود تھا۔ وہاں پہ شرک ہو رہا ہے، لوگ چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، چادریں چڑھا رہے ہیں۔ یہ ہمارا ملک پاکستان ہے، مسلمانوں کی حالت ہے یہ۔ پھر ہماری دعائیں کہاں سے قبول ہوں؟ جس وقت ہمارے عقیدے کے اندر شرک آ جائے، اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں پھر اللہ تعالیٰ انسان کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں کرتا، انسان کی کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوتی۔ چاہے انسان مسلمان داڑھی جتنی مرضی لمبی کیوں نہ ہو، ماتھے پہ محراب جتنا مرضی بڑا کیوں نہ ہو، جس وقت عقیدے کے اندر شرک آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کی تمام تر نیکیوں کو اللہ تعالیٰ ختم کر کے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیتے ہیں۔ میری بات نہیں، اللہ کا قرآن ہے۔ فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرے، جس کے عقیدے کے اندر شرک آ جائے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیتا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آئیے آج ہمیں اپنے عقائد کی فکر کرنی چاہیے۔ ہمارے اوپر مصیبت چھوٹی آتی ہے لیکن ہم اللہ کے ساتھ شرک بڑا کر لیتے ہیں، اللہ کے شکوے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا ناشکری کرتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے ساری زندگی انسان پریشان اور مصیبت زدہ رہتا ہے۔ اور دوسری وجہ کہ جس وقت انسان اللہ تعالیٰ کی قائم کی ہوئی حدود کو توڑتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑتا ہے، تو انسان دنیا کے اندر گمراہ ہو جاتا ہے اور ضلالت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اگر تم نبی پاک کی نافرمانی کرو گے، نبی پاک کے طریقے کو چھوڑو گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے منہ موڑو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر فتنوں کو، مصیبتوں کو اللہ تمہارے اوپر مسلط کر دے گا۔ او یصیبہم عذاب علیم، یا پھر یہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے آسمان سے تمہارے اوپر عذاب مسلط کر دے۔ ہم سے کچھ نہیں ہے،